بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صلاح الدین ایوبی جو مسلمان اور عیسائیوں دونوں میں عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے، صلاح الدین ایوبی کا شمار قرآن وسطیٰ کی مشہور اور طاقت ترین شخصیت میں کیا جاتا ہے۔ یہاں وہ شخص ہیں جنہوں نے ایوبی سلطنت کی بنیاد رکھی تھی، اور یہ شرف بھی صلاح الدین ایوبی کو حاصل ہے کہ وہ پہلے سلطان ہیں جن کی سلطنت دونوں مقامات کی مقدس تک پھیلی ہوئی تھی، اور وہ محافظ اسلام بھی تھے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر کیسے کردہ گھرانے کا ایک عام سا بچہ سلطان صلاح الدین ایوبی بنا؟ صلاح الدین ایوبی 1138 میں پیدا ہوئے اور آپ کی وفات 1193 میں ہوئی۔ صلاح الدین ایوبی مصر اور شام کے سلطان تھے، اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی شہریت خاص وجہ حطمین کی جنگ میں عیسائیوں کی متحدہ افواج کو شکست دینی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے 1887 میں یلملم کو عیسائیوں سے آزاد کروایا تھا۔ سلطان نے اقتدار میں آتے ہی مشرقی مصر سے انہوں نے اسلامی فوج کو جمع کیا اور اپنی پوزیشن کو مستحکم کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی وجہ شہریت ان کی جنگی حکمت عملی اور سیاسی پوزیشن تھی، لیکن ان دونوں سے زیادہ وہ اپنی شخصیت کی وجہ سے مشہور تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے والد نجم الدین ایوبی بغداد کے قریب ایک قلعے کے گورنر مقرر تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی جوانی میں پولو کے بہترین کھلاڑی تھے، اور گھوڑا سواری میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا۔ اپنی بے پناہ بہادری کی بنا پر وہ اپنے چاچا شیر قوہ کے ساتھ ایک جنگی مہم میں چلے گئے، جہاں انہوں نے بے پناہ بہادری کی مثال قائم کی۔ اس جنگی مہم میں کامیابی کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے انہیں 1169 میں مصر کا حاکم بنا کر روانہ کیا، اور بہت جلد سلطان نور الدین زنگی کی جانب سے سلطان ایوبی کو مصر کا گورنر بنا کر بھیجا گیا۔ اس وقت کے لوگوں کے مطابق سلطان صلاح الدین ایوبی درمیانے قد، گول چہرے، کالی آنکھوں اور کالے بالوں کے مالک تھے۔ سن 1174 میں جب سلطان نور الدین زنگی کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا تو ان کی وفات کے بعد بہت سے حاکم امراء خود مختار ہو گئے۔ زنگی سلطنت خانہ جنگی کا شکار ہو گئی۔ یہاں سلطان صلاح الدین ایوبی نے خود کو سلطان ڈکلیئر کیا، اور انہوں نے باغی سرداروں اور امیروں کی بغداد کو کچل ڈالا۔ سلطان بننے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے مصر میں اپنی حکومت کو مستحکم کیا، اور انہیں 1174 ہجری میں دمشق کو فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے قاہرہ میں قائم فاطمی خلافت کا خاتمہ کیا، جو آئے دن سلطان کے خلاف سازشیں کیا کرتی تھی۔ قرون وسطیٰ کے مسلمان انہیں مقاماتی مقدس کا محافظ کہا کرتے تھے۔ پھر سلطان نے تمام امت مسلمہ کو ایک جھنڈا تلے متحد کیا، اور باغی امیروں کو مطیع کر کے ان سے اتحاد کر لیا۔ شروع میں سلطان صلاح الدین ایوبی کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن سلطان ہار ماننے والوں میں سے ہرگز نہیں تھے۔ 1175 ہجری میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے حمص کے قریب ایک عیسائی فوج کو شکست دی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی حکومت کی سند بغداد کے عباسی خلیفہ سے حاصل کی، جہاں انہیں یمن، مصر اور شام کے سلطان کی حیثیت سے سند عطا کی گئی، لیکن حلب کو اب کی سلطنت میں شامل کرنے کے بجائے اسے آزاد شہر تسلیم کیا گیا، جو سلطان نور الدین زنگی کے بیٹے کے دائرۂ اختیار میں آتا تھا۔ سلطان صلاح الدین زنگی کے
بیٹے صلاح ہمیشہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے مشکلات ہی کھڑا کیا کرتے۔ صلاح نے عیسائیوں سے اطاعت کیا اور انہی ہی اشاروں پر جب سلطان عیسائیوں سے جنگ کرنے لگتے تو وہ بغداد کر دیتے۔ جب عیسائیوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی پر حشاشین کے ذریعے 2 قاتلانہ حملے کرائے تو سلطان نے ان کرائے قاتلوں سے نمٹنے کے لیے ان کے قلعہ پر حملہ کرکے اور طویل محاورے کے بعد اس قلعے کو زمین کے برابر کر دیا۔ 1177 میں سلطان کو ایک فرنگی لشکر نے شکست دی، لیکن سلطان نے یہاں عقل مندی سے کام لیتے ہوئے اردن کے ایک عیسائی قلعے کو گرفتار کرتے ہوئے اپنی شکست کو فتح میں تبدیل کر دیا۔ سلطان نے عیسائیوں کو باخبر کر دیا تھا کہ اب وہ بیت المقدس کو آزاد کر کے رہیں گے، لیکن عیسائی سلطان کی فیاضی اور فریح دلی سے بھی متاثر تھے۔ مسلمان سلطان صلاح الدین ایوبی کو عالم اسلام کا محافظ سمجھتے تھے۔ خاص کر صلیبی عیسائیوں کے خلاف جنگوں میں سلطان کی بہادری پر تو عرب اور غیر عرب سلطان بھی جاں نشور کیا کرتے تھے۔ 1183 میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے حلب پر حملہ کرکے اسے بھی اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مصر میں ایک مضبوط فوج تیار کی جو عیسائیوں کے حملوں کے لیے ہر وقت تیار رہتی تھی۔ 1185 ہجری کے آس پاس سلطان صلاح الدین ایوبی نے موصل شہر پر بھی اپنا کنٹرول حاصل کر لیا۔ اس دوران یرولف میں تحت کے لیے کھینچی تانی ہو رہی تھی۔ فرنگیوں نے 1887 ہجری میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے ایک قلعے کو حملہ کر دیا۔ اس قلعے کا کمانڈر سلطان صلاح الدین ایوبی کا بیٹا تھا۔ عیسائیوں کے اس حملے کی وجہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی نے فوجیوں کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ یہ فوجی جزیرہ حلب، شام اور مصر سے جمع کیے گئے تھے۔ عیسائیوں نے بھی اپنی فوجوں کو جمع کیا اور انہوں نے حطین کی طرف پیش قدمی شروع کی۔ جولائی کے شروع میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے ابتدائی دستوں نے صلیبی اول دستوں پر حملہ کرکے انہیں شکست دی۔ 4 جولائی کو سلطان صلاح الدین ایوبی مرکزی لشکر کے ساتھ حطین کے مقام پر جا پہنچے۔ سلطان کے ساتھ 60,000 کا طاقت ترین لشکر تھا، جس کا سامنا عیسائیوں کے اس لشکر سے کرنا تھا جس کی کمان گی آف لوزیان کر رہے تھے، جو اس وقت یرموک کا بادشاہ تھا۔ اس کے ساتھ 1300 نائٹس اور 38,000 کا باقی لشکر تھا۔ سلطان نے یہ حاضر دماغی کا ثبوت دیتے ہوئے انہیں بہترین جگہ کا انتخاب کیا اور پانی پر قبضہ کر لیا۔ پھر سلطان کی فوج نے میدان میں لگی گھاس کو آگ لگا دی، جس سے کہ میدانی جنگ عیسائیوں کے بد سے بد تر ہو گئے۔ لیبیا کے بادشاہ رائمنڈ نے اپنے دستوں کے ساتھ سلطان کے محاور کو توڑنا چاہا، جس میں کسی حد تک کامیابی ہوئی، لیکن اب باقی لشکر سلطان صلاح الدین ایوبی کے رحم و کرم تھا۔ یہاں خون زیر رنگی ہوئی اور سلطان صلاح الدین ایوبی فتح قرار پائے۔ اس جنگ میں تمام عیسائی بادشاہ اور گورنر سلطان کے قیدی بنے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان کے ساتھ نہایت رحمانہ سلوک کیا اور ان سب کو آزاد بھی کر دیا، لیکن انہوں نے رالاکوڈ کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا، جو کہ اسی کا حقدار تھا۔ صلیبی نائٹس، جو مسلمانوں کا اصل قاتل تھا، سلطان نے انہیں بھی قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ ستمبر
1187 میں فتح سلطان اپنی فوجوں کے ساتھ یرتھل جا کر پہنچے۔ وہاں تھوڑی بہت مزاحمت کے بعد عیسائیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور رحم کی اپیل کی۔ سلطان نے تمام اہل شہر کی جان بخش کی اور سلطان مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے۔ اس فتح کے بعد تیسری صلیبی جنگ کا آغاز ہوتا ہے، جسے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی کی فتح کی خبر یورپ پہنچی ہے، تو عیسائیوں یورپ گیگری تیسری صلیبی جنگ کا اعلان کرتے ہیں تاکہ وہ مسلمانوں سے یرتھل واپس چھین لیں۔ پوپ کے اس اعلان پر انگلینڈ، جرمن اور فرانس کے بادشاہ متحد ہو کر سلطان کے خلاف یورپ سے روانہ ہوتے ہیں۔ مشرق وسطیٰ پہنچ کر وہ گی آف لوزان کے ساتھ مل کر سلطان کے ایک شہر عق کا محاصرہ کرتے ہیں، اور جولائی 1191 ہجری کو یہ شہر عیسائیوں نے فتح کر لیتے ہیں۔ اب ان کا اگلا نشانہ بیت المقدس ہوتا ہے اور اس دوران ان کی سلطان سے بے شمار جنگیں ہوتی ہیں۔ ستمبر 1191 ہجری میں ارسوف کے میدان میں سلطان کی عیسائیوں کے ساتھ جنگ ہوئی، جس میں سلطان کو شکست ہوئی، اور پھر جفا کے میدان میں بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن ان سب کے باوجود سلطان نے سوائے عقا شہر کے عیسائیوں کو کسی اور شہر پر قبضہ نہ کرنے دیا، اور عیسائی بیت المقدس کو فتح کیے ناکام واپس یورپ چلے گئے۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی تقریباً 2 سال زندہ رہے اور آخر کار 4 مارچ 1193 ہجری کو سلطان صلاح الدین ایوبی کا انتقال ہوا۔ اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی کی عمر 56 سال تھی۔ سلطان نے اپنے پیچھے ایک طاقتور ترین سلطنت چھوڑی جو ایوبی سلطنت کہلاتی تھی۔ اس سلطنت کی بنیاد 1176 میں پڑی اور اس کا اختتام 1250 ہجری میں مغلوں کے ہاتھوں ہوا۔ سچ تو یہ ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو آج بھی نہ صرف مسلمان بلکہ یورپ کے متعصب عیسائی بھی ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔